یا علی یا علی محمد وآل محمد بلند السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا اونچا کر. بار دیگر بلند السلام. ہاں ٹھیک ہے. آواز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، شکریہ جی. بار دیگر معطر فرمائیے اپنی زبانوں کو محمد و آل محمد کے ذکر کے ساتھ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جشن کی شب ہے اور آپ کافی حضرات تشریف فرما ہیں. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے. مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل ومحمودا لا یزال بارئ المسموکات ودائع المدہوات. الصلاة والسلام علی اول الاوائل فی البدایات وآخر الاواخر فی النہایات مطلع الکمالات ومجمع السعادات. نجم الشرف والعظمت شمس فلک الرسالت والحکمہ خاتم المرسلین وسلطان المسلمین وامام المؤمنین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی وصیہ وخلیفتہ ووارث علمہ ومخزن اسرارہ ومطلع انوارہ المنصوص بنص من کنت مولاہ فہذا علی مولا المخصوص بتشریف انا مدینۃ العلم وعلی بابها اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وعلی السیدۃ الجلیلۃ الصدیقۃ الطاہرۃ المطہرہ قطب فلک العصمت ومرکز سماء العفا القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعاء الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المصدر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علی بن محمد النقی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من اتق اللہ یتقى ومن اطاع اللہ یطاع. صلوات پڑھ لیں محمد والے. شب جشن ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے اگلے دن میں یعنی کل کے دن میں اس دنیا میں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی صلوات بآواز بلند پڑھ لیں. بسم اللہ. طیبہ طاہرہ پاکیزہ ولادت ہوتی ہے اور امام ایک امام کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. اور کل کا جو دن ہے جو آج کی رات ہے اتنی عظیم رات ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی باشعور ہیں سب کے سب خوش ہیں. سب سے بڑھ کر رب العالمین خوش ہے. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہیں. ائمہ خوش ہیں. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہیں. وہ رب الارباب وہ رب العالمین کیوں خوش نہ ہو کہ اس نے اپنی زمین میں اپنے 10ویں ہادی کو بھیجا ہے. امامت کے 10ویں تاجدار کو بھیجا ہے. یقین کریں ہمیں چونکہ یہ نعمت مفت میں مل گئی. والدین اگر زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے. اگر دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی بدولت ہمیں یہ محبت اہل بیت تحفے میں مل گئی, ہدیے میں مل گئی. ہم ایک مومن گھر میں پیدا ہوئے, ایک سید گھر میں پیدا ہوئے. ہم نے ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا اقرار کر لیا. لیکن یاد رکھیے گا اسے اتنا آسانی سے مجانی نہ سمجھ لیجئے گا. یہ عام سی چیز نہیں ہے, اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر فرشتوں کو بھی یہ ملتی ہے تو فرشتے اس پہ فخر کرتے ہیں. حدیث قصہ کے جملے آپ کے اذہان عالیہ میں ہونے چاہیے کہ جب پنجتن پاک موجود تھے تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیا میں بھی آپ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے جیسے آپ سننا چاہتے ہیں ویسے ہی مجھے بھی پڑھنا چاہیے. تھوڑا بیدار ہوں گے تاکہ جشن منایا جائے مولا کا. صلی علی محمد. کچھ تو پڑھنے والا اپنی نیت سے آتا ہے پڑھتا ہے, لیکن کچھ پڑھانے والے اس کو پڑھاتے ہیں. آپ جتنا سننا چاہیں گے, جس مزاج کا سننا چاہیں گے, حقیر انشاءاللہ کوشش کرے گا ویسے ہی آپ کی سماعتوں کو معارف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہدیہ کرتا رہوں. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. کون ہے؟ کوئی مکے کا رہنے والا نہیں ہے, مدینے کا رہنے والا نہیں ہے. ہاں ایک معظمہ نے, ایک جلیلہ نے گزارش کی تھی رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آیا میں بھی آپ کی اہل بیت میں سے ہوں؟ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انتی علی الخیر. آپ زوجہ ہیں, مبارکہ ہیں, خیر پہ ہیں, لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اب یہاں پر جو اجازت مانگ رہا ہے, کون اجازت مانگ رہا ہے؟ جو جبرائیل ہے,
جو ملائکہ کا سردار ہے، جو نور کے عالم سے آیا ہے، جو خود نورانی ہے، اب جب اسے اجازت مل گئی، میں پورے واقعہ نہیں نقل کرنا چاہتا، اب وہ آل بیت میں شامل ہوا، اجازت لے کر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد جب واپس گیا، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم محبت اہل بیت پہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ اس مقام پہ فخر کرتے ہیں۔ اب جب جبرائیل اس عالم خاک سے اہل بیت کی نورانی چادر سے اس عالم نور میں گیا، تو جب فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ جبرائیل آج تو تم نورانی تر نظر آ رہے ہو۔ اللہ اکبر! مطلب کیا؟ یعنی نورانی پہلے تھے لیکن اب نورانی تر نظر آ رہے ہو۔ تو جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نورانی کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ میں اس محفل سے آیا ہوں کہ نور جن کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وجہ سے میں اس لیے کہ اہل بیت کے در سے آیا ہوں، اب میں اہل بیت میں شامل ہوں۔ یہاں ہی پر دوسری روایت بھی ہدیہ کرتا چلوں کہ ایک دفعہ اس کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ذکر کیا کہ اسرافیل اور جبرائیل آپس میں مفاخرہ کر رہے تھے۔ اسرافیل کہتے ہیں میں افضل ہوں، جبرائیل کہتے ہیں نہیں میں افضل ہوں۔ جبرائیل نے کہا آپ کیوں افضل ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو اسرافیل نے کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو اپنے دوش پر رکھے ہوئے ہے۔ میں اسرافیل وہ ہوں کہ میں جو پھونک ماروں گا اس وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ادلہ دی، دلیلیں بیان کی۔ اس کے بعد کہا جبرائیل تو مجھ سے کیوں افضل ہے؟ جبرائیل نے کہا اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی طرف میں اللہ کی وحی لے کے جاتا ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں جو میں در اہل بیت پہ جاتا ہوں۔ اب اس نے اپنی اپنی دلیلیں دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، اے اسرافیل چھوڑو، بلکہ تم دیکھو کہ تم سے افضل کون ہے جن کو میں نے خلق کیا ہے۔ تو دونوں نے کہا یا رسول، یا اللہ کون ہے وہ؟ اب جو ہی دیکھا تو پائے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ۔ اے جبرائیل، اے اسرافیل یاد رکھو لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، اور یاد رکھنا پوری کائنات میں نے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کو سب سے افضل خلق کیا ہے۔ جو ہی یہ کہا جبرائیل نے فوراً کہا یا اللہ اجعلنی من خدمائہم، مجھے ان کے خدماء میں سے خادم قرار دے دے۔ حیدر یا علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ کوشش کرتا ہوں جب بھی کسی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہو، یعنی روز جشن ہو یا روز ولادت ہو، تو انہی کے کسی ایک نہ ایک فرمان کو لے کر چلا جائے تاکہ اس کے بارے میں گفتگو ہو۔ پاک امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتق اللہ یتقی۔ کون ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام؟ جو کہ 212 ہجری میں مدینہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ 2 رجب کے بارے میں بھی قول ہے اور 5 رجب کے بارے میں بھی، جیسا کہ ہم جشن منا رہے ہیں، قول ہے کہ مولا دنیا میں آئے۔ نام مولا کا علی ہے، اور مولا کا لقب جو معروف ہے، مشہور ہے، ایک نقی ہے اور ایک ہادی ہے۔ یہ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مولا کے اور بھی القاب ہیں، جیسا کہ امین، ناصر، مؤتمن، عالم، متوکل۔ متوکل بھی مولا کا لقب ہے، لیکن اسے مخفی رکھا گیا اس وجہ سے کہ انہی کے زمانے میں اس ملعون کا لقب بھی تھا، اس لیے مولا کا یہ لقب مخفی رہا۔ لفظ ایک عالم بھی مولا کا لقب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کے اس کی طرف میں ایک اشارہ کروں گا۔ یہ مولا کے القاب ہیں، اور مولا کی کنیت جو ہے اس کے علاوہ 2-3 اور بھی القاب ہیں
جو کہ غیر معروف ہیں، کنیت مولا کی ابو الحسن ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی چونکہ کنیت ابو الحسن تھی، اس لیے مولا کو ابو الحسن ثالث کے نام سے پکارا جاتا تھا، تاکہ متعین ہو جائے کہ وہ پہلے ہیں، وہ دوسرے ہیں، یہ تیسرے ابو الحسن ہیں۔ اب مولا کے والد گرامی وہ تو بالکل واضح ہے، سورج سے زیادہ نورانی تر ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ والدہ کون ہے؟ سمانہ مغربیہ کے نام سے معروف تھی۔ سمانہ مغربیہ ان کا نام مبارک تھا، سیدہ کے لقب سے معروف تھی۔ اب میرا موضوع نہیں ہے، وإلا میں عرض کرتا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات مطہرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک خاص اہتمام کے ساتھ آتی ہیں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات نہیں عرض کر رہا، میں باقیوں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ سیدہ کے لقب سے معروف تھی، مشہور تھی، تقویٰ میں، زہد میں بے مثل تھی، بے مثال تھی، حتیٰ کہ خود امام جیسی شخصیت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ، میری والدہ جلیلہ بعظمت میری ماں جو ہے وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وہ میرے حق کی عارفہ تھی، یعنی امام مانتی تھی، ماں بھی ہے، امام مان رہی ہے۔ فرمایا وہ اہل بہشت میں سے تھی۔ فرمایا شیطان کو ان کے اوپر راہ نہیں تھا، شیطان ان کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بی بی ہیں کون؟ سمانہ مغربیہ، یہ ان کی والدہ گرامی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ تو یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی وسیع مفصل اور جامع روایت ہے جس کا ایک فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ کیا مولا نے ارشاد فرمایا؟ من اتق اللہ یتقا۔ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، چونکہ الحمدللہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں اور مسلسل علماء ہی آتے ہیں۔ ہم جو جشن مناتے ہیں، موالید مناتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے مصائب میں، ان کے ایام عزا میں مجلس مناتے ہیں، یعنی محافل و مجالس کا جو اہتمام ہوتا ہے، یقیناً آپ نے سوچا ہوگا، کبھی سوچا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جشن منایا جاتا ہے؟ کیوں محافل کے پروگرام ہوتے ہیں؟ کیوں مجالس کے پروگرام ہوتے ہیں؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، اس لیے جشن مناتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ ایسے ہی ہے نا؟ آپ سارے خوش ہیں یا نہیں؟ ایک خوشی سے صلوات پڑھیں معصومین کی بارگاہ میں۔ تو یہ تو مطلب واضح ہے کہ ہم چونکہ خوش ہوتے ہیں لہذا جشن مناتے ہیں، اور چونکہ مغموم ہوتے ہیں لہذا مجالس برپا کرتے ہیں، یہ واضح سی بات ہے۔ لیکن اس کا اصلی ہدف اور جو انگیزہ ہے، جو ریزن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں قرب پروردگار حاصل ہو جائے، ہم مقرب اللہ بن جائیں، تقرب الہی ہمیں مل جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے۔ اور ہمارا خوش ہونا ان کی خوشی میں وہ بھی فقط اس وجہ سے ہے کہ ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ پروردگار خوش ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں باتیں ایسے نہیں عرض کر رہا، روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ہماری خوشی اس لیے ہے کہ وہ خود ذات حق خوش ہوتی ہے، اور ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خوشی اس کی خوشی میں شامل ہو جائے، ہمارا مسرور اس کے مسرور میں شامل ہو جائے۔ اب چونکہ وہ خوش ہے لہذا ہم خوش ہوں گے تاکہ وہ ذات حق ہمیں اپنا مقرب بنا لے۔ حیدری تاکہ ہمیں اس کا قرب مل جائے۔ اچھا، اب جو قرب ملے گا اس میں بھی درجے ہیں، اس میں بھی سٹیپس ہیں، یعنی جتنی معرفت ہوگی ذات حق کی اتنا انسان کو اس کا قرب ملے گا۔ بڑی واضح سی بات ہے، جتنی معرفت ہوگی اتنا قرب الہی ملے گا۔ آپ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کو دیکھیں،
باقی دنیا کے علماء جور کی عبادات کو دیکھیں، بلکہ علماء نے ان کے آئمہ کی عبادتوں کو دیکھیں کہ جہاں پر زمین و آسمان کا فرق لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آئمہ کے پاس جو معرفت تھی، جو مولا امیر علیہ السلام کے پاس معرفت ہے، وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے علی مولا کی عبادت کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ملتی۔ اسی طرح باقی ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کی جو عبادات ہیں، ان کی عبادت جیسے کسی کی عبادت نہیں۔ پس مطلب کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ جشن اس لیے مناتے ہیں، مجالس اس لیے کرتے ہیں تاکہ تقرب الہی حاصل ہو جائے، قرب ہو جائے، ہم اللہ کے مقرب بن جائیں۔ اور قرب جتنا اس وقت ملے گا جتنی انسان کی معرفت بلند ہوگی، یعنی جتنی معرفت کا درجہ بلند ہوگا اتنا قرب الہی حاصل ہوگا۔ اس لیے میں نے مولا کی ایک عظیم حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تاکہ آج کے دن ہم مولا کے اس کلام سے معارف کو حاصل کر سکیں، تاکہ آج کے دن ہم اپنی معرفت کا کچھ نہ کچھ زینہ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر سکیں، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب، توجہ فرما رہے ہیں میری بات پر، قرب حاصل ہو سکے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ من اتق اللہ یتقی۔ کون؟ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تقوی الہی اختیار کرے، جو متقی بنے، جو اللہ کی معصیت سے بنے، آگے کیا فرمایا؟ یتقی، پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میری گفتگو پر؟ یعنی جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں معصیت سے ڈرتا ہے، نافرمانی سے ڈرتا ہے، جب یہ تقوی الہی اختیار کرے گا تو پھر لوگ اس سے ڈریں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ يُطَاعَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جنہوں نے بات سمجھ لیے، جو نہیں سمجھے میں اسے اور آسان کرتا ہوں۔ دیکھیں، امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اسی بات کو ذہن میں رکھیں۔ کیا؟ من اتق اللہ یتقی، جو تقوی الہی اختیار کرے گا پھر لوگ اس سے ڈریں گے۔ اسی بات پر ایک مولا کا فرمان اور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کا زمانہ ہے کہ جب مولا آتے ہیں دربار میں تو جتنے بھی متوکلی ہیں، اس کے درباری ہیں، انہوں نے آپس میں پلان کیا، پروگرام بنایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہی علی نقی آتے ہیں ہم سب گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آیا وہ شرف میں ہم سے افضل ہے؟ آیا سن میں ہم سے بڑا ہے؟ آیا علم میں ہم سے زیادہ ہے؟ جب تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیوں اترنا چاہیے؟ ہمیں کیوں ان کا استقبال کرنا چاہیے؟ کیوں ان کا احترام کرنا چاہیے؟ وہی ذہن میں رکھیے گا، من اتق اللہ یتقی، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کو ایسا رعب دیتا ہے، دبدبا دیتا ہے، پھر خود لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو اس لوگوں نے کہا ٹھیک تم کہہ رہے ہو کہ نہ وہ سن میں ہم سے زیادہ ہے، نہ تقوی میں زیادہ ہے، نہ شرف میں زیادہ ہے، نہ ہم سے ایج میں بڑا ہے، نہ علم میں زیادہ ہے، ہمیں نہیں اترنا چاہیے گھوڑوں سے، ہمیں نہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسا ہی کریں گے۔ پاس میں مولا کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جو 4 اماموں کا اور بھی صحابی ہے، ابو ہاشم جعفری۔ اس نے جو ہی ان کی یہ بات سنی فوراً اس نے کہا مولا کو آنے تو دو، مولا کو آنے تو دو، سب گھوڑوں سے نیچے اتر جاؤ گے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ مولا آئے تو صحیح، خود بخود سب گھوڑوں سے نیچے اتر جاؤ گے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی نقی علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جو ہی وہ سامنے ہوئے ہر ایک بندہ گھوڑوں سے اترنا شروع ہو گیا۔ اب جو ہی نزدیک آئے سارے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فوراً ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو ہی امامت کا چاند سامنے آئے گا تم خود بخود گھوڑوں سے اتر جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، آخر وجہ کیا ہے؟ تم نے کیوں احترام کیا ہے؟ تمہارا تو ارادہ یہ تھا، پلان یہ تھا، تم مصمم ہوئے تھے کہ گھوڑوں سے نہیں اترنا، ان کا احترام نہیں کرنا ہے۔ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ جو ہی سامنے آئے ہیں ہم خود بخود گھوڑوں سے نیچے اتر۔
وعجل فرجہ، بالکل ایسا ہی واقعہ ہے دربار والا کہ متوکل سے کہا گیا متوکل کیا وجہ ہے، تو ان کا دشمن بھی ہے اور پھر بھی جب آتے ہیں حکم دیتا ہے کہ پردے کو ہٹا دیا جائے۔ اس نے بھی سوچا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے کیا ضرورت ہے ان کا احترام کرانے کی، کہا آج کے بعد یہ نہ کیا کر، کہا ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا، لطف لیں گے، کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ پردہ ہٹانے والے دربانوں کو کہہ دیا کہ پردہ ہٹانا نہیں ہے، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے، خود جیسے باقی لوگ ہٹاتے ہیں وہ بھی ہٹائیں۔ اللہ اکبر، من اتق اللہ یتقا، یقین کیجئے گا من اطاع اللہ یطاع۔ اب جو ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، ہوا چلی ہے کہ پردہ اس طرف چلا گیا ہے، اب جب واپس گئے ہوا چلی ہے تو پردہ اس طرف چلا گیا ہے۔ خود متوکل کہتا ہے کہ آج کے بعد ویسا ہی کرنا جیسے پہلے کرتے تھے، وہ آئیں تو پردہ ہٹا دیا کرنا، جائیں تو پردہ ہٹا دیا کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد محمد بلند السلام۔ اللہم صلی علی۔ دوسرا جملہ کیا ہے روایت کا، من اطاع اللہ یطاع۔ دیکھیے یہ قرآن مجید جو ہے جس کی ابھی تلاوت ہوئی تھی، قاری صاحب نے بڑے ہی آسان انداز میں تلاوت کی، اللہ ان کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ روایات کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ معصومین کیا فرما رہے ہیں کہ جو تقوی الہی اختیار کرے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ فقط ہم فضیلت میں پڑھ کر آگے گزر جائیں، نہ، اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی جب ہم اس منصب پر فائز ہو جائیں گے، جب تقوی الہی کی منزل مل جائے گی تو پھر اس کے آثار واضح ہوں گے، اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ آپ پڑھیں علماء کی سیرت کو، ابھی ہمارے زمانے میں محمد تقی باجت علیہ رحمہ گزرے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یہ تقوی کی منزل تھی۔ تقی باجت علی اللہ مقامہ، بڑی عظیم شخصیت، یقین کریں نماز پڑھتے تھے آؤ بکا، فقط یہ نہیں کہ وہ خود روتے تھے، میں یقین کیجئے ایک دفعہ میں خود دوسری منزل پہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہاں پہ نوجوان جو کھڑے تھے ان میں سے ایک نوجوان چیخیں مار مار کے رو رہا تھا۔ فقط کیا آقا کی زیارت کی ہے، یہ کیا ہے؟ معرفت کا زینہ ہے، معرفت کی منزل ہے کہ اگر ہم اس منظر پر فائز ہو جائے تو پھر آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کے، کہ اگر ہم نے اس منزل کو پایا ہی نہیں ہے، ہم نے اطاعت پروردگار کی ہی نہیں ہے، تقوی الہی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ من اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، یطاع، تو پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اسی متوکل کا دربار ہے، 50 خاص غلام تھے اس کے جو اس کو ہدیے میں ملے گے۔ اس نے اپنے ایک بلطوت، اس کا غلام تھا، اس کا دربان تھا، اس نے اس کے حوالے کیے۔ اطاعت کی منزل کو دیکھیے گا کہ ان کی خاص طور پر تربیت کر، اور ایسی تربیت کرنا کہ یہ میرے موتی یہ خاص بنے، یہ میرے ہر فرمان کو جاری کرنے والے بنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بلطوت کہتے پورا 1 سال میں نے تربیت کی، خاص فوج ہے، خاص غلام ہے، پورا 1 سال تربیت کرتا رہا۔ مطلب کیا؟ یعنی اگر روایت کو کھولا جائے تو یوں ہوگا، یعنی بتاتا رہا ہوگا کہ جب بھی متوکل آئے اس کے سامنے جھک جانا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، جو وہ امر دے گا اسے پورا کرنا، اس کی اطاعت مکمل طور پر کرنا۔ کہتے سال گزرا ہے، متوکل اپنے دربار میں بیٹھا ہے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اب جب وہ بیٹھ گئے ہیں، اس نے اشارہ کیا کہ غلاموں کو بلا۔ اب جو ہی توجہ چاہوں گا، بالکل روایت کا جملہ ہے، جو ہی روایت کا جملہ ہے، جو ہی غلام آئے، جو ہی دربار میں داخل ہوئے، حالانکہ پورا سال پریکٹس کرتے رہے ہیں، پورا سال تمرین کرتے رہے ہیں، اب جو ہی دربار میں آئے سارے کے سارے مولا علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ بالکل روایت کا بینی جملہ ہے، سب مولا کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، غصے میں آ گیا، آہستہ آہستہ دربار سے نکلا،
پردے کے پیچھے چلا گیا اور دیکھتا رہا. جب مولا نے یہ عالم دیکھا اس کے بعد کہ وہ چلا گیا, مولا بھی اٹھے اور دربار سے نکل گئے. اب جب دربار سے نکلے یہ واپس آیا اور اس نے کہا بلدود کیا ماجرا ہے, کیا وجہ ہے, یہ کیا قضیہ ہے, تو نے یہ تربیت کی ہے؟ کہتے خدا کی قسم متوکل مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے. کہ ان سے پوچھ غلاموں سے. اس نے پوچھا, توجہ چاہ رہا ہوں, من اطاع اللہ یطاع. تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے, تو نے کیوں تم سب کے سب علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے میں گر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جو ہر سال میں 10 دن ہمارے پاس آتا تھا اور ہمیں نبی کے دین کی تبلیغ کرتا تھا. یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسہ ہے, جانشین ہے, یہ ہمیں دین کی تبلیغ کرتا تھا. اس لیے ہم ان کے سامنے احترام کی خاطر ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. جو یہ کہنا تھا کہ اس ملعون نے متوکل نے کہا کہ سب کا سر قلم کر دو. سب کے سب 50 کے 50 افراد کا سر قلم کر دیا گیا. شام کا ٹائم ہوا, لطف لیجئے گا. شام کا ٹائم ہوا, یہی بلدود مولا کی خدمت میں گیا, سلام عرض کیا, فرزند رسول سلام علیکم, یابن رسول اللہ میری طرف سے سلام ہو. مولا نے فرمایا بلدود یہ بتا ان 50 غلاموں کا کیا ہوا؟ توجہ, روایت کے جملے ہیں, مولا اللہ کی قسم سب کو قتل کر دیا گیا. پھر مولا نے پوچھا قتل کر دیا گیا؟ جی مولا اللہ کی قسم سب کو قتل کر دیا گیا. کہا بلدود اتحب ان تراہم, بلدود آیا انہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں ابن رسول اللہ جی دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے پردہ ہٹایا, کہا پردے کے پیچھے جا. اب جو ہی پردے کے پیچھے گیا کیا دیکھتا ہے کہ وہی 50 کے 50 غلام ہیں, ان کے سامنے میوہ جات پڑے ہوئے ہیں اور وہ میوہ جات کھا رہے ہیں. یعنی ان کا کام ہے مارنا, لیکن جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کی طرف سے موتی ہیں, جو اللہ کی طرف سے جانشین ہیں, جو اللہ کی طرف سے امام ہے, ان کا کام ہے حیات بخشنا, زندگی عطا کرنا. پس من اطاع اللہ یطاع, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کی پھر اطاعت کی جاتی ہے. کون ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اور یہ روایت مولا نے کب بیان فرمائی؟ آپ کا دل ہے تھوڑا سا اس روایت کو بیان کیا جائے. میں نے فقط ابھی ایک فقرہ پڑھا ہے روایت کا, 3-4 صفحوں کی روایت ہے. میں مفصلاً نہیں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب کی مرضی ہے کچھ عرض کیا جائے؟ دل ہے تو مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. بار دیگر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بھی ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے, علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. محمد برندر صلوات. اللہم صلی علی. راوی کہتا ہے کہ میں مکہ سے خراسان کی طرف جا رہا تھا. گرگان کا رہنے والا ہے, گرگانی ہے. کہتے راستے میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سفر ہو گیا. تو میں نے مولا کی زبان سے ایک مقام پر یہ جملہ سنا. مولا نے فرمایا من اتق اللہ یتقی ومن اطاع اللہ یطاع. مولا نے فرمایا کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے پھر اس سے ڈرا جاتا ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے. کہتے مجھے یہ کلام بڑا اچھا لگا. میں مولا کی خدمت میں گیا, معذر میں گیا, مشرف ہوا, سلام کیا. مولا نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دی. تو مولا نے فرمایا ابن یزید یاد رکھ, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرمایا من اسخط الخالق لم یبالی بسخط المخلوق.
کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. وَمَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَأَيْقَنَ أَن يُحِلَّ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِ. یاد رکھنا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے پھر یقیناً مخلوق خدا اس سے ناراض ہو جاتی ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا اے فتح ابن یزید، گرگان کا رہنے والا ہے، کہ ان اللہ لا یوسف. اس کے لیے میں نے روایت کو چنا ہے کہ مولا کی کچھ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معرفت حقیقت میں خدا کی معرفت ہے، ان کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے. انہوں نے خود فرمایا انا ذکرنا ذکر اللہ، کہ ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اذا ذکرنا ذکر اللہ، جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ عُدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، فرمایا یاد رکھنا جب ہمارے دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے حقیقت میں شیطان کا ذکر ہوتا ہے. پس ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ فتح ابن یزید کو مولا فرما رہے ہیں، گرگان کا رہنے والا ہے. فرمایا ان اللہ عز و جل لا یوسف کا فت یاد رکھنا اللہ کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی توصیف نہیں ہو سکتی الا بما وصف بنفسہ، مگر اس چیز کے ساتھ جس کا وصف اس ذات نے خود بیان کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں میری گفتگو پر؟ میں نے کیا عرض کیا کہ کسی کی یعنی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وصف، اللہ کی تعریف نہیں بندہ کر سکتا، ہاں ان الفاظ کے ساتھ کر سکتا ہے جس کا وصف ذات کبریا نے خود اپنے لیے بیان فرمایا. دیکھیں میں آسان کروں، دیکھیں یہ ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے. اب جب تک مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کس لکڑی سے بنا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، قیمت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کچھ بیان کر سکتا ہوں؟ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب جب ذات حق کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں گے کہ ذات حق کا وصف کون بیان کرے، اس ذات کبریا کا وحدہ لا شریک اللہ کا وصف کون بیان کر سکتا ہے؟ خود مولا فرما رہے کہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا. لا یوسف، اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا الا بما وصف فی نفسہ، مگر جس کا اللہ نے خود نفس اپنا وصف بیان کیا، اپنی تعریف بیان کی. پھر مولا نے بیان فرمایا کہ اللہ لوگوں کی توصیف بیان کرنے والوں کی توصیف سے، وصف سے بلند ہے، لوگوں کی ستائش کرنے والوں کی، تعریف کرنے والوں کی ستائش سے، تعریف سے بلند ہے. فرمایا بے عین ہی، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہم سے بہت دور ہے. توجہ فرما رہے ہیں میری گفتگو پر؟ باوجود اس کے کہ وہ بہت دور ہے، ہمارے بہت قریب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بے عین ہی، ایک ہی وقت میں وہ دور ہے، قریب ہے، قریب ہے، دور ہے. تو اس کا وصف کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ ہاں کا فرمایا اس کا وصف وہ خود ہی بیان کر سکتا ہے کہ خود اس نے فرمایا هو الواحد الاحد الصمد لم يتخذ ولم يكن له كفوا احد. فرمایا وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اس کو کوئی ہمکف نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمتا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا مولا نے کیا فرمایا. اب مولا فتح کو آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، لطف لیں گے. پہلے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یوسف، کہ اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا. تمہید میں نے کیا باندھی تھی کہ ممبر کا مجھے پتا نہیں ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا. دوسرا جملہ مولا نے کیا فرمایا؟ کہا فتح ابن یزید اللہ تو دور کی بات ہے، خود جو نبی ہے لا یوسف محمد المصطفیٰ، اے فتح محمد مصطفیٰ کا بھی وصف بیان نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی مولا ہمیں کس منزل پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ خود پاک پیغمبر کا بھی وصف بیان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ مولا نے بیان فرمائی. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا.
اللہ نے ان کی اطاعت پر وہی اجر رکھا جو اپنے موتی کے لیے اجر رکھا. اور اس پر مولا نے 2 آیتوں سے استدلال کیا. وما نقموا الا اغناهم الله ورسوله من فضله, کہ اللہ نے ان کو یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحدہ لا شریک ہے, اپنی عطا میں اللہ نے نبی کو اپنے ساتھ شریک رکھا. اپنی بخشش میں, اپنی عطا میں اللہ نے نبی کو اپنے ساتھ شریک رکھا. مولا نے آیت کیا پڑھی؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ انہیں انتقام نہیں لینا چاہیے, ہاں اس وقت لینا چاہیے جب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے, اپنی عطا سے انہیں مستغنی کر دے. توجہ فرما رہے ہیں میری گفتگو پر؟ میں نے کیا عرض کیا, نہ اللہ کا وصف بیان ہو سکتا ہے, نہ شابش بولیں تو صحیح, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. نہ نبی کا وصف بیان ہو سکتا ہے. اس کی دلیل مولا نے کیا دی؟ دلیل فرمایا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عطا میں نبی کو اپنے ساتھ شریک کیا. اور پھر دوسری آیت مولا نے پڑھی کہ جہنمی, کافر, مشرک جو دنیا میں رسول خدا کی اطاعت نہیں کرتے تھے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے, بروز محشر وہ کہیں گے لو اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے, اس کے رسول کی اطاعت کرتے. اس کے بعد مولا اگلے قدم پر گئے, کہا فتح ابن یزید یاد رکھ, جیسے اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا, توجہ فرمائیے گا, ایسے ہی اس کے نبی کا وصف بیان نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی طرح ان کا وصف بیان نہیں ہو سکتا جو نبی کے جانشین ہیں. توجہ چاروں دیکھیں کس طرح رسول خدا, کس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے ہیں. نہ اللہ کا وصف ہو سکتا ہے, نہ رسول کا ہو سکتا ہے, نہ ائمہ معصومین کا. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر مولا آیت سے استدلال کر رہے ہیں. اور یہاں پر مولا نے 4 آیتیں پڑھی, میں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. کیا فرمایا کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے نبی کی اطاعت کے ساتھ رکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت, یعنی ان کی چونکہ اطاعت اللہ کے ساتھ ہے, نبی کے ساتھ ہے, پس ان کا بھی وصف بیان نہیں ہو سکتا. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم لا تعلمون و اہل ذکر سے سوال کرو. فرمایا ان کا وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا. مولا آگے بڑھے, کہا فت یاد رکھ, نہ اللہ کا وصف بیان ہو سکتا ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, نہ نبی کا وصف بیان ہو سکتا ہے, نہ ائمہ کا وصف بیان ہو سکتا ہے. فرمایا اسی طرح کذالک لا یوسف المؤمن المستکمل المؤمن المتسلم لامرنا. فرمایا اسی طرح اس مومن کا وصف بیان نہیں ہو سکتا جو ہمارے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی وہ مومن جو ہماری ولایت کے سامنے, ہمارے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے, اس مومن کا بھی وصف بیان نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اب توجہ, وہی مثال ذہن میں رکھیں, میں ممبر کا وصف نہیں بیان کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جس کو پتہ ہوگا وہ وصف بیان کر سکے گا. اب اللہ کا وصف, نبی کا وصف, ائمہ کا وصف اور خود اس کے بعد مومن کا وصف ہر شخص نہیں بیان کر سکتا. اس کے بعد مولا خود وصف بیان فرما رہے ہیں. ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے نا کہ ہم تو اس کا وصف نہیں بیان کر سکتے, تو ہم کیسے وصف بیان کریں گے؟ خود ائمہ نے, امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بیان فرمایا ہے, خود مولا نے وصف بیان فرمایا ہے. کا فت یاد رکھنا, اب لطف لیجئے گا. اب جو بیدار ہیں وہ جملہ لیں گے, ہدیہ لیں گے. بیدار اذہان عالی کو میں ہدیہ کروں گا جملہ. فرمایا نبینا افضل الانبیاء. اب وہی وصف بیان کر سکتے جو ان میں سے ہوں. اب نقی امام علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے بارے میں بہتر جانتے ہیں, اپنے نانا کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس منزل پر فائز ہیں. فرمایا وصف اے فت نبینا افضل الانبیاء, ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے.
وَخَلِيلُنَا أَفْضَلُ الْأَخِلَّاءِ، اور جو ہمارا خلیل ہے وہ تمام خلیلوں سے بہتر ہے. وَوَسِيُّنَا أَكْرَمُ الْأَوْصِيَاءِ، اے فد یاد رکھنا جو وسیع ہے ہم میں سے، ہماری طرف سے ہے، فرمایا وہ تمام اوصیاء میں مکرم تر ہے. اللہ اکبر، صلوات پڑھے معصومین کی ذات پر. اور پھر مولا نے عظیم جملہ کا، اے فت یاد رکھنا اگر یہ قرار نہ ہوتا کہ عام لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں، یعنی اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ ہماری جانشین میں فقط ہمارے ہم کف آئیں گے، یعنی فقط ہمارے کف ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں گے، اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا کہ فقط ہم کف بیٹھ سکیں گے، تو پھر یاد رکھنا کہ لم یجالسنا احد، تو پھر دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ بیٹھ سکتا. فرمایا چونکہ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اس لیے باقی لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وَإِلَّا کوئی بھی نہ بیٹھ سکتا. اور اگر یہ معین ہوتا کہ ہماری ازواج میں ہماری زوجات فقط وہ بنے گی جو ہماری ہم کف ہوں گی، تو پھر ہمارے ساتھ کوئی شادی کر بھی نہ سکتا. کون فرما رہے ہیں؟ امام علی نقی علیہ السلام. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اے فت اسمہما، یعنی محمد اور علی کا نام جو ہے افضل الاسماء، ان کا نام جو ہے تمام ناموں سے افضل ہے. وکنیتہما افضل الاکناء، ان کی کنیت تمام کنیتوں سے بہتر ہے. حیدری اللہم صلی علی. اور فرمایا جو ان دونوں کے جانشین ہیں ان کو اللہ نے ورثے میں دانش عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا اے فت جانا ہے تو چلا جا. اب لمبا سفر ہے مولا کا، مولا عراق آ رہے ہیں، یہ خراسان جا رہا ہے، مکہ سے چلے ہیں، راستے میں کئی منزلیں ہیں. یہ مولا کی بارگاہ سے اٹھا، دوسرے دن کسی ایک منزل پر پھر مولا کی خدمت میں آیا. آ کر عرض کرتا ہے بہت انشاءاللہ مستفید ہوں گے مل کر ہم. آ کر عرض کرتے مولا وہ جو رات والی باتیں تھی نا ان سے ذہن بڑا پریشان ہو گیا ہے، اگر اجازت ہے کہ میں کچھ سوال کر لوں آپ سے. تو مولا نے فرمایا سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سوال کرنے سوال کر لے، لیکن دقت سے غور سے سوال کرنا، توجہ سے سوال کرنا. یہ باتیں کر رہا تھا. مولا نے فرمایا اے فت اگر تو چاہتا ہے تو خود عالم جو ہے وہ تجھے بتائے کہ تیرے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا کہ مولا کا ایک لقب عالم بھی ہے. یہاں مولا اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو بیان نہ کر، میں تجھے بیان کروں کہ تیرے ذہن میں کیا خلل پیدا ہوا ہے، تیرے ذہن میں کیا پریشانی پیدا ہوئی ہے. کہتے مولا اور کیا چاہیے؟ مولا نے فرمایا اے فت یاد رکھنا، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیتا ہوں جلدی انشاءاللہ. اے فت یاد رکھنا کہیں شیطان تجھے گمراہ نہ کر دے. بڑی عظیم باتیں مولا نے فرمائی ہیں. اے فت شیطان کہیں تجھے گمراہ نہ کر دے. شیطان چاہتا یہ کہ تجھے گمراہ کرے، شیطان چاہتا ہے کہ تجھے صراط مستقیم سے ہٹائے، شیطان تجھے چاہتا ہے کہ اصلی راستے سے ہٹائے. شیطان کدھر تجھے یہ نہ کہہ دے کہ اگر ان کے سارے یہ وصف ہیں کہ نہ اللہ کا وصف ہو سکتا ہے، نہ نبی کا وصف بیان ہو سکتا ہے، نہ ائمہ کا وصف بیان ہو سکتا ہے، کہ ان باتوں کو سن کر تو یہ نہ کہہ دینا پس یہ اربابن، یہ سارے کے سارے خدا ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو یہ کہا فوراً ایک دفعہ رونٹے کھڑے ہو گئے. کہتا مولا یہی میرے ذہن میں آیا ہوا تھا کہ جب آپ یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے جو ہے خدا ہیں. مولا نے کہتے جوئی توجہ فرمائیے گا. یہ فت کہتے کہ جوئی میں نے کہا کہ ہاں مولا میرے ذہن میں یہی باتیں آئی تھی، اگر یہ ساری باتیں اس طرح ہیں تو پس نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد یہ خدا ہیں. کہتے جوئی یہ میں نے کہا. فرمایا مراغمن
مراغمن یا خالقی، کہنا اتنا میرا کہنا تھا، مولا ایک دم مٹی پہ سجدے میں گر گئے اور یہ کہتے ہوئے داخرن متواضعن، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں متواضع ہوا۔ یہ فت کہتا ہے کہ ساری رات مولا سر سجدے میرا کر، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ جب رات ختم ہوئی مولا نے سر سجدے سے اٹھایا، کہا فت ابن یزید نزدیک تھا کہ تو گمراہ ہو جاتا، نزدیک تھا کہ تو صراط مستقیم سے ہٹ جاتا، اور نزدیک تھا کہ کتنے لوگوں کو گمراہ کرتا۔ فت یاد رکھنا، عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہنے والے جنہوں نے کہا تھا نقصان ان کا اپنا ہوا تھا، عیسیٰ ابن مریم کا نقصان نہیں ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، نقصان ان کا ہوا تھا، اور جو ہمارے بارے میں کہے گا اس کا نقصان ہوگا، ہم آئمہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہ نہیں، انہم مخلوقون مربوبون مطیعون داخرون راغبون۔ اے فت ابن یزید یاد رکھنا، ہم آئمہ جو ہیں، یہ آئمہ جو ہیں، انہم مخلوقون، یہ اللہ کی طرف سے خلق شدہ ہیں، انہم مربوبون، یہ اللہ کی بارگاہ میں پرورش یافتہ شدہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی عظیم بات ہے، یعنی یہ اس کی مخلوق ہیں، وہ ان کا خالق ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ یہ ہم جیسے، یہ میں تبیین میں عرض کر رہا ہوں، جب اللہ کا وصف نہیں ہو سکتا، ان کا وصف نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی بارگاہ میں پرورش یافتہ ہے۔ دنیا کو کیا پتا یہ کون ہے؟ مطیعون للہ، یہ اللہ کے مطیع ہیں، داخرون متواضعون، یہ اللہ کی بارگاہ میں متواضع ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر مولا نے فرمایا رخصت ہو سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی دوسری منزل تھی۔ آج بڑا خوشی کے عالم میں اٹھا، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے کہ مجھے آئمہ کی معرفت حاصل ہو گئی، مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہمارے امام کیسے ہیں۔ اس کے بعد چلا گیا، تیسری منزل پہ پھر آیا، بس یہ آخری منزل ہے، اور دعا کرتے ہیں مل کر مولا کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ کہتے تیسری منزل میں پھر آیا، میں نے آ کر دیکھا کہ مولا بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر، مولا کے سامنے گندم پڑی ہے بھونی ہوئی، مولا اس میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ کہتے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، یہ گندم انہیں نہیں کھانی چاہیے، یہ تو ہم کھاتے ہیں، کھانا پینا ہم کرتے ہیں، انہیں کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، یہ امام ہے آخر۔ کہتے یہ بات میرے ذہن میں آنی تھی، مولا نے کہا فت ابن یزید نزدیک آ جا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے کریم ہیں، ان کا کتنا لطف ہے۔ مولا نے فرمایا آ بیٹھ جا۔ جب بیٹھا تو مولا نے فرمایا انبیاء کیا کرتے تھے، آیا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ یہ تبیین کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کہا انبیاء کھانا بھی کھاتے تھے، انبیاء پانی بھی پیتے تھے، انبیاء بازار میں بھی جاتے تھے۔ کہا ہم بھی انبیاء کی طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم ہے، اور یہ جسم کے لیے ضرورت ہے۔ جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ذات کردگار ہے، وہ ذات کبریا ہے، وہ جو جسم سے منزہ ہے، جس میں نہ کوئی کمی آتی ہے نہ زیادتی آتی ہے۔ اس اللہ کو غذا کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اب ہمارا چونکہ جسم ہے لہذا ہمیں غذا کی بھی ضرورت ہے، لہذا ہمیں لباس کی بھی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لے۔ بار دیگر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سوچ رہا ہوں آپ کی صلوات کے درمیان میں ایک روایت ہے، اس کو عرض کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ٹائم کافی ہو گیا لیکن مختصر سی عرض کر دیتا ہوں، میرا خیال ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ بس یہی روایت اور 2-4 جملوں کی ختم کر دیا میں نے۔ سنا ہوا ہے نام شاہ عبد العظیم؟ ماشاءاللہ کافی زائرین تشریف فرما ہوں گے، جو نہیں ہیں اللہ پاک ان کو لے جائے۔ شاہ عبد العظیم حسنی
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تہران میں ان کا روضہ مبارک ہے۔ جو گئے ہیں ماشاءاللہ گئے ہیں، اللہ ان کو پھر لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ آج سے روایت ذہن میں رکھ لیں، ان کی روایت، ان کی زیارت کا اتنا ثواب ہے جتنا کربلا میں مولا حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ بڑے عظیم جلیل القدر امام زادے گزرے ہیں، صحابی بھی ہیں، امام زادے بھی ہیں۔ وہ ایک دفعہ مولا کی بارگاہ میں آئے، امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ اب ہمارے دور میں بڑی پریشانی ہے، اب ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ ایسے توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ سب ایک ہی عقیدے والے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ آپ سب ایک ہی عقیدے والے ہیں، لیکن معاشرے میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہوگا کہ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ سب کچھ ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے سامنے اگر میڈیسن رکھی جائے نا، دعائیں، اس کے سر میں درد ہو، 5 6 7 قسم کی گولیاں رکھ دیں، اسے کہ ایک گولی اس میں سے کھا لیں، کہے گا نہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں میری گفتگو پر؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر کھاؤں گا۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرا یہ نظریہ ہے دین کے بارے میں، یعنی جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کے بارے میں نظریہ بنا لیا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ خود امام زادے ہیں عبد العظیم حسنی، مولا کی بارگاہ میں آ کر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے جب بھی اس روایت کو پڑھا سوچا کہ اسے ممبر سے بیان کیا جائے، اور ہمیں اس جیسا اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ وہ آ کر عرض کرتے ہیں، یبن رسول اللہ، فرزند رسول، بڑے موتی خاص تھے آئمہ کے۔ کون؟ عبد العظیم حسنی۔ وہ کہہ رہے ہیں خود بہت بڑے عالم ہیں، خود بہت بڑے محدث ہیں، امام زادے ہیں، معصوم کی اولاد میں سے۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ساری کتابیں ہیں، نبی ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ اور اس کے بعد پاک نبی کے بعد علی مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں، اور اس کے بعد امام حسن مجتبی ہیں، امام حسین ہیں، سارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس نے آئمہ کو گنا کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ اس کے بعد مولا نے آگے وضاحت فرمائی کہ یاد رکھنا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری امام ہے، اور حسن عسکری کے بعد میرا بیٹا مہدی امام ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ان کی ولایت کا اقرار کرنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے۔ امامت ہمارے اصول دین میں سے ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بجاہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و اولادہ المعصومین علیہم السلام۔ میرے پاک اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، مہربان اللہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق و مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک اللہ، رحمان اللہ، ہم سب کو اپنی اور محمد و آل محمد کی معرفت نورانیہ عطا فرما، اپنی بندگی، اپنی عبادت معرفت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ خصوصاً میرے پاک اللہ، رحمان اللہ، تیری بارگاہ میں ہم ملتمس ہیں، پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے نصرت فرما، ان کی یاری فرما۔ جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ اسی طرح میرے پاک اللہ، شام، لبنان، فلسطین، غزہ، جتنے بھی